أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا لباس لكم وأنتم لباس لهن. صلوات اللهم صل على محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مقومہ جس فاطمہ میں کیسے معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابی فضل عباس علیہ السلام. اور جو آپ کے علم ہے مجلس مومنہ کے مرحومہ کے رسالہ ثواب کے سلسلے سے برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم چند لمحہ آپ حضرات کی جناب میں شرف حاضری ہے. میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، وہاں بھی اللہ نے فوکس اور ٹارگیٹ اور پورا عورتوں ہی کے معاملے کو اللہ نے اٹھایا ہے، اور اس لیے میں نے اس آیت کا فوکس کیا اور اس آیت کا انتخاب کیا کہ آج رہتی دنیا میں جس طریقے کے حالات ہیں اور جس طریقے کے معاملات ہیں اور پردے کے خلاف جس طریقے سے شعلہ بیانیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ہمارے اسلام کے خلاف بالخصوص پردہ دار خواتین کے خلاف آج مراسلات لکھ رہے ہیں، آج علم اٹھا رہے ہیں، آج زبانیں چلا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو حقیقت پردہ سے روشناس کروایا جائے. قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ارشاد ہو رہا ہے کہ کائنات کے سارے مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور ساری کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک بیان ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک آیت ہے. اللہ نے یہ بیان اس لیے دیا ہے تاکہ دنیائے انسانیت کے ذہنوں میں یہ خاکہ بس جائے کہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد بالا تر ہے اور عورت کسی مقام سفلا کا نام ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں جتنا معیار عورتوں کا ہے اتنی ہی اہمیت عورتوں کی بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت کا لباس قرار دیا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا. ارشاد ہو رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کائنات کی ساری عورتیں
تم مردوں کا لباس ہیں اور تم سارے کے سارے مرد ان عورتوں کا لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کو اللہ نے ایک ہی جہت میں اور ایک ہی پیرائے میں لا کے رکھا اور بتایا کہ مرد کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لباس کی اشد ضرورت اس کو ہے اور اس کے لباس کی اشد ضرورت اس کو ہے۔ نہ یہ اس سے مبرہ ہے اور نہ یہ اس سے بری ہے، بلکہ اس کو اس کی احتیاج ہے اور اس کو اس کی احتیاج ہے۔ نہ یہ اس سے بے نیاز ہے نہ یہ اس سے بے نیاز ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نہ مرد بغیر عورت کے مکمل ہے، نہ عورت بغیر مرد کے مکمل ہے۔ ثواب کی مجلس میں سوچا کچھ اور تھا، لیکن موضوع ہی یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑ دیا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کے لباس ہیں۔ اللہ نے انہیں لباس قرار دیا ہے، لباس۔ اب یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے کہ لباس پر بحث کی جائے، مگر میں اجمالی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پورے قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے لفظ لباس کا استعمال کیا۔ 7 مقامات اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ لِبَاسٌ وَاللَّيْلَ لِبَاسٌ۔ اللہ نے رات کو لباس بتایا۔ تو یہ رات کیا ہے؟ کہ یہ دن کا لباس ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رات دن کا لباس، دن رات کا لباس۔ اللہ نے تقوی کو لباس بتایا، اللہ نے بھوک کو لباس بتایا، اللہ نے مرد کو لباس بتایا، اللہ نے عورت کو لباس بتایا اور اللہ نے حقیقی لباس کو بھی لباس کہا۔ تو قرآن مجید میں 7 مقامات پر اللہ نے لفظ لباس کہا، مگر یہ ظاہری لباس نہیں ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اس لباس کو بیان کر رہا ہے کہ جس کے بنا نہ عورت مکمل ہے نہ جس کے بنا مرد مکمل ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی احتیاج کا نام ہے۔ نہ عورت بدون مرد مکمل، نہ مرد بدون عورت مکمل۔ بس اللہ یہیں سے سارے رشتوں کی گتھیوں کو سلجھا رہا ہے اور دنیا انسانیت کو سلیقہ اور تہذیب سے ماورا کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ آؤ دیکھو کہ اللہ کیا، مرد کا کیا مقام ہے اور عورت کا کیا مقام ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آج جو حالات ہیں، آج آپ مغربی ممالک کو دیکھ لیں، مغربی میڈیا کو دیکھ لیں، ڈیوڈ کیمرون کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، فرانس میں باقاعدہ پردوں کے اوپر بین کیا جا رہا ہے، اس حالات کو دیکھ لیں۔ حد ہو گئی۔ نالندہ یونیورسٹی کے کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان بچی برقعے میں آ جاتی ہے تو زمانہ اس کو اغیار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں پوری ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ہرگز اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہوئیے کہ لوگ ہمارے برقعے پر طنز کرتے ہیں، لوگ ہمارے حجاب پر طنز کرتے ہیں، لوگ ہم پر چھیٹا کشی کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں، لوگ ہمارے لیے اشتعال انگیز کلمے کہتے ہیں۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں، بلکہ اس چیز کا نام جسے آپ برقع سمجھتی ہیں، اسے آپ برقع نہ سمجھیے، کیونکہ یہ برقع آپ کے اوپر شریعت کی طرف سے تھوپا ہوا بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عزت کا تاج ہے۔ آپ کی خدمت میں کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو معلوم یہ ہوا کہ آج اگر دنیا کے حالات دیکھیں اور لوگوں کے قلم پر نظر کریں اور لوگوں کو مراسلے اٹھائیں اور لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کو دیکھیں اور آج سوشل میڈیا کے حالات دیکھ لیں تو لوگ باقاعدہ طور پر مسلمان خواتین کے پردے پر باتیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ باتیں یوں کی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام میں عورتیں قیدی ہیں، مقید ہیں، زنجیروں میں جکڑی ہیں، یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ ترقی نہیں کر سکتی، یہ میدان مسابقہ میں نہیں آ سکتی، یہ میدان عمل میں نہیں آ سکتی، یہ جاب نہیں کر سکتی، یہ تجارت نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ ہمارے پاس محمد و آل محمد کی پوری تاریخ ہے اور میں سارے زمانے سے یہی کہوں گا کہ بھیا یہ میٹھی میٹھی تقریریں
کسی اور کے گھر کی انگنائی میں کیجئے گا. آپ ہمیں نہ بتائیے کہ اگر پردہ کریں گی تو ترقی نہیں ہوگی، پردہ کریں گی تو تجارت نہیں ہوگی، پردہ کریں گی تو آگے نہیں بڑھے گی. الحمدللہ ہمارے یہاں پردہ داری کی ایک تاریخ ہے. ہم نے پردہ داری میں جو قدم رکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس اسلام کے آئینے میں ایک پردہ دار خاتون ایسی بھی نظر آئی کہ جس کے علم کو اگر وقت کے امام نے دیکھا تو کہا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج میڈیا زہر گھول رہا ہے کہ مسلمان بچیاں کیا خاک ترقی کریں گی، کیا خاک تجارت کریں گی، کیا خاک بزنس کریں گی، کیا خاک جاب کریں گی، کیا میدان عمل میں آئیں گی، کیا میدان مسابقہ میں آئیں گی، کیا کمپٹیشن بیٹ کریں گی. آج لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ جو میٹھے میٹھے زہر ہیں یہ کہیں اور نچوڑیے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے خاصے موجود ہیں، ایسے آئینے موجود ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی پردہ دار بیوی مسند علم پہ آ جائے تو وقت کا امام عالمہ غیر معلمہ کہے. تو اگر کوئی پردہ دار بیوی میدان عمل میں آ جائے تو زینب کے لہجے باپ کی ذوالفقار کے تیور بن جائے. تو اگر کوئی پردہ دار بیوی میدان تجارت میں آ جائے تو خدیجہ کا سکہ پورے عرب میں چل جائے. کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد میں بات پردے ہی کی کر رہا ہوں، وہ بات پردے ہی پہ پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ اسے آپ بھی ضرور مختصر سے افراد ہے مگر جامع ہے، اسے آپ بھی شیئر کریں. الحمدللہ ہماری بچیوں تک، بہنوں تک، بیٹیوں تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ پردہ شریعت کی طرف سے تھوپا ہوا بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عزت کا ایک تاج ہے. اللہ کی طرف سے دیا ہوا عزت کا ایک تاج ہے. اور یہ باتیں دور کی ہیں کہ اگر پردہ ہوگا گھر کے چار دیواری میں ہوں گی تو کیا کریں گی. آج مغربی میڈیا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان عورتیں بالکل مفلوج ہیں، یہ مسلمان عورتیں مقید ہیں، یہ تو قیدی ہیں، یہ تو قید میں ہیں. کہ کیسے؟ کہ اگر بیٹا ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو باپ کی کسٹڈی میں، زوجہ ہے تو شوہر کی نگہداشت میں، ماں ہے تو بچوں کی دیکھ ریکھ میں. لہذا یہ کل بھی قیدی تھی، آج بھی قیدی ہے، ہمیشہ قیدی رہے گی. انہوں نے مسلمان عورتوں کے برقعے کو بیس بنا کر پوری کی پوری مسلمان عورتوں کو بیوقوف سمجھا اور یہ کہا کہ یہ مقید ہیں، یہ غلام ہیں، یہ کنیز ہیں، یہ قید و بند میں ہیں. اللہ کے شرع پسندوں کے منہ پہ تماچا لگا کے کہا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اے دنیا والوں آ کے دیکھو، نگاہ قدرت میں جتنا معیار مردوں کا ہے اتنی ہی حیثیت عورتوں کی بھی ہے. صلی علی محمد وآل بات میں آگے پہنچا رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ آج زمانہ پردے کے خلاف بول رہا ہے، آج لبکشائی کر رہا ہے، آج جسارت لکھنے کی کر رہا ہے، آج قلم چل رہے ہیں، آج میڈیا چل رہی ہے، آج مغربی ممالک لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ یہ باتیں کی جا رہی صاحب اگر پردہ ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی، پردہ ہوگا تو کمپٹیشن نہیں ہوگا، پردہ ہوگا تو جاب نہیں ہوگی، پردہ ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی. الحمدللہ کس نے لوگوں کو بتا دیا کہ بے پردگی ترقی کا نام ہے. سمجھے ہیں آپ عزیزان گرامی، در حقیقت بے پردگی تنزلی کا نام ہے اور پردہ داری ہی اصل ترقی کا نام ہے. ایک اور سوال، عزیزان گرامی، لہذا اللہ نے ایک معیار بتایا ہے اور معیار سمجھایا ہے کہ دیکھو نہ مرد بغیر عورت کامیاب ہے، نہ عورت بغیر مرد کامیاب ہے. وہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کا لباس ہے، یہ اس کا لباس ہے. اور پوری تاریخ اللہ نے دامن قرآن میں نچوڑ دی ہے تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے والوں کو ایک درس بھی مل جائے کہ اللہ کے ہاں جو پردہ دیا گیا ہے، جو لباس دیا گیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا. اب آپ غور فرمائیں تو میں اشارے میں بطور پیغام اشارے میں آپ کی خدمت میں قرآن بھی پیش کر دوں. آپ دیکھیں لباس اللہ نے کہا ہے لباس، اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ اگر اس لباس کو ظاہری لباس سمجھ لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر لباس بڑا عمدہ ہو، ہر لباس بڑا بہتر ہو، ہر لباس پاکیزہ ہو،
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لباس ہم پاکیزہ سمجھتے ہیں ہوتا پراگندہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے بہتر سمجھا وہ بدتر نکلا۔ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی، اللہ نے اس لباس کی پوری ایک خاکہ بنا کر قرآن کی نظر کر دی اور دنیا جہان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک لباس ہوتا کیسا ہے۔ تو چنانچہ ہر مرد ہر عورت کا لباس ہے، ہر عورت ہر مرد کا لباس ہے، مگر کامیابی اس صورت میں ہے کہ دیکھا جائے کہ لباس ہے کیسا۔ لہٰذا اللہ نے جب روز اول ایک لباس خلق کیا تو اس لباس کو حضرت آدم و حوا میں منجمد کر دیا اور کہا یہ ان کا لباس، یہ ان کا لباس۔ مگر وہ بھی زمانہ آیا جب حوادث نے حضرت آدم کو ہلا دیا اور آدم کو جنت سے آنا پڑ گیا، تو تاریخوں نے بتایا کوئی سراندیپ آیا اور کوئی جدہ آیا۔ بچے ہیں آپ، شاید شہر جدہ پہلے جدہ نہ تھا، مگر چونکہ جدہ کا آگمن ہوا شہر کا نام ہی جدہ ہو گیا۔ حضرت آدم شری لنکا آ گئے، سراندیپ میں آ گئے، مگر روئے تڑپے۔ سارے مسلمانوں کی تاریخ نے بتایا وہ ان کے فراق میں روئی، وہ ان کے لیے روئی، ان کے یہاں بھی تڑپ، ان کے یہاں بھی گریا، وہاں بھی آنسوؤں کا پیمانہ، یہاں بھی آنسوؤں کا جام، وہاں بھی چھلکتے آنسو، یہاں بھی آہو گریا، وہاں بھی رونے کا سلسلہ۔ عزیزان گرامی، پوری ملت لکھتی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان کے فراق میں روئے، وہ ان کے فراق میں روئے۔ بھائی محرم آ رہا ہے، کیا آپ بھی یہ جملہ نہ کہوں کہ جب تم نے خود ہی لکھا ہے کہ حضرت آدم حوا کے لیے روئے، حوا حضرت آدم کے لیے روئی، تو ماننا پڑے گا کہ یہ رونا آپ کی نگاہ میں بدعت ہوگا، مگر قرآن کی نگاہ میں نبی کی سنت ہے۔ مگر آپ دیکھیں، میں اشارہ ایک دے دوں کہ پھر کیا ہوا، روتے رہے بھٹکتے رہے، پوری تاریخ ہے۔ وہ بھی لمحہ آیا کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، وسیلوں میں نہ جانے کس کے نام آئے، وسیلوں کے تحت دعا مقبول ہوئی، دعاؤں کا قبول ہوا، حضرت حوا سے ملن ہوا۔ اب یہ جو ملاپ ہوا تو نسل انسانی وجود میں آئی۔ یہ ساری تاریخ مسلمانوں کی کتابوں میں بھری ہے، مگر میں نے قرآن سے پوچھا یہ جو آدم و حوا کا لباس تھا یہ کیسا تھا؟ کہ ان کے لباس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں، یہ لباس تو خوب تھا، خوبتر تھا، بہتر تھا، عمدہ تھا، پاکیزہ تھا، پاک ترین تھا۔ تو سارے مسلمانوں نے بتایا کہ لباس پاک ترین تھا۔ تو پھر قرآن نے بھی دنیا انسانیت کو درس دے دیا کہ یاد رکھنا، اگر رشتے کے درمیان تڑپ ہو، انسیت ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو، پاک دامنی ہو، تو لباس لباس خیر کی علامت ہو۔ آگے بڑھیے، آدم ثانی کا زمانہ آیا۔ جب ان کا زمانہ آیا تو وہ لگے کشتی بنانے۔ جب وہاں کشتی بنا رہے ہیں تو وہاں شیطان کی آمد دہلیز تک ہو گئی اور وہ کہہ رہا سمجھاؤ اپنے شوہر کو، کشتی بنا رہے ہیں۔ بیوی نے ہاں میں ہاں ملائی، شوہر کی غیبت کی، شوہر کی برائی کی، اللہ نے وہاں سے لعنت کا طوق بھیجا۔ اب قرآن نے دونوں نے بات بالکل سامنے کھول کے رکھ دیا اور دنیا انسانیت کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو، اگر لباس کے درمیان انسیت ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، تو لباس لباس خیر کی علامت ہے، اور اگر لباس کے اندر غیبت آ جائے تو یہ لباس لباس شر کی علامت ہے۔ سجا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے اشارہ ہے۔ یہ جو سماج میں آج حالات ہو رہے ہیں، ہر گھر میں اگر کسی کی ایک مہینے کی سیلری رک جائے تو پڑوسی کیا بیٹھ کے بیوی شکایت کرنے لگتی ہے، ہاں کیا کماتے ہیں۔ اب غور فرمائیے عزیزان گرامی، یہ جو باتیں ہوتی ہیں شوہر کی برائی، یہ اگر قرآن نظروں کے سامنے ہو تو کبھی پاکیزہ صفت عورت کی زبان پر شوہر کی برائی نہ آئے، شوہر کی غیبت نہ آئے، اس لیے کہ جس نے شوہر کی غیبت کی اللہ نے اسے فوراً لعنت کا طوق دیا۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو قرآن میں لباس خیر بھی موجود ہے، لباس شر بھی موجود ہے۔ اب رہی بات ایک اور، دیکھیں مجبوری ہو، شوہر کی اجازت ہو تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ شوہر کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم لولو مال ہو آئے، اور فرما رہے ہیں تو اگر آپ اس پر غور
فرمائے تو آج الحمدللہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا نام دے دیتے ہیں، جناب ہم سادات ہیں، فلاں ہیں، وہ سب بھی اس سے بری نہیں ہے۔ اور فرمائیے لیکن عزیزوں اگر آپ واقعی شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، قرآن پر عمل پیرا ہیں، تو آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا قرآن مجید نے پورا دستور العمل بنایا ہے۔ پر لباس تو سب کو نصیب ہوتا ہے، مگر یہ اپنے اپنے کیریکٹر کی بات ہے کہ کس کا لباس بہتر ہے، کس کا لباس بدتر ہے۔ اور فرمایا اب آپ دیکھیں حضرت آدم کا لباس خوبصورت ٹھہرا، مگر وہی نوح کا دیکھیے، لوط کا دیکھیے تو قرآن نے باقاعدہ نشان دے دیا یہ بدتر ہے۔ آگے بڑھیے میں آپ کو دکھاؤں، ایک شخص، ایک شوہر لب تک صحرا میں کھڑا ہے، زوجہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، شوہر پابا رکاب ہونے کو ہے، زوجہ کہتی میرے والی و وارث اس ریگستان میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں، کہا راہ خدا میں، کہ اگر میرے بچے کو پیاس لگے گی میں کیا کروں گی؟ اور تو فرمایا تاریخ کہتی ادھر ابراہیم بابا رکاب تھے، زوجہ نے دامن تھاما کہ بچے کو پیاس لگے گی تو کروں گی کیا؟ تو ابراہیم نے کہا وہ رہا صفا، وہ رہا مروہ، صفا سے مروہ تک پانی ڈھونڈ لینا، اللہ راہ حل نکال دے گا۔ یہ کہہ کے سر حضرت ابراہیم چلے گئے، یہ کہہ کے جیسے حضرت ابراہیم گئے ادھر بچے کے ہونٹوں پر پیاس کے آبلے پھوٹے، ماں کا دل بے قرار ہوا، بیٹے کو لٹایا، دوڑ کے صفا پہ گئی، پھر مروہ پہ گئی، پھر صفا پہ گئی، پھر مروہ پہ گئی۔ پورے مسلمانوں کی تاریخ قرآن ہے کہ 7 چکر لگائی۔ بھائی عقل مند ہے سب، دنیا عقل آپ سے پوچھے کہ مسلمانوں تمہارے نبی کی ماں، نبی کی زوجہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے 1 بار پہاڑی پہ گئی، 2 بار گئی، 3 بار گئی، 7 بار گئی۔ ارے کامن سینس ہے، جب 1-2 بار نہیں تھا تو کسی اور میدان میں چلی جاتی، کہیں اور سے پانی لے آتی، یہ بار بار اسی پہاڑی پہ کیوں گئی؟ تاریخ کہتی 7ویں دفعہ جو آئی تو کیا دیکھا؟ اسماعیل کے پیروں کی چاپ سے چاہے زمزم ابل پڑا۔ تاریخ انسانیت آپ سے پوچھتی ہے، تاریخ عقول آپ سے پوچھتی ہے، نبی کی ماں ہے، جب 1-2 بار وہ پہاڑی پہ نہ ملا تو کسی میدان میں چلی جاتی، کسی اور صحرا میں ڈھونڈ آتی، مگر بار بار اسی پہاڑیوں پہ کیوں گئی؟ میں ان تمام عقلی تاریخ ودا سے اتنا ہی کہوں گا کہ تمہیں نہیں پتا یہ لباس خیر کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے ضرور لباس، ہے ضرور نبی کی زوجہ، مگر لباس خیر کی علامت ہے۔ یہ 70 بار جائیں گی مگر پہاڑیوں پر نہیں جائیں گی تو کسی میدان میں۔ کہا کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے 2 ہی پہاڑی بتائی تھی، اگر اس سے ہٹ کے کہیں جائے تو شوہر کی نافرمانی، اگر بار بار وہیں جائے تو شوہر کی فرما برداری۔ اللہ نے اس لباس کو لباس خیر گردانا، اتنا گردانا کہ اس بیوی کے عمل کو رکن حج بنا دیا۔ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سنت حجرہ پہ عمل کریں گے، صفا مروہ پر صحیح کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، جب تک اس بیوی کی سنت پر عمل نہ ہوگا حج قبول نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ ہے لباس خیر۔ اب سمجھ میں آیا کہ آنکڑا تو آپ کو قرآن ہی نے دے دیا۔ پتا چلا اگر کوئی زوجہ شوہر کے بتانے کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار دے تو لباس خیر کی علامت، تو اگر کوئی زوجہ منع کرنے کے باوجود میدان میں آ جائے، کردار رقم کر دیا ہے۔ یہ لباس خیر ہے، یہ لباس شر ہے۔ محبت ہو، الفت ہو، لگاؤ ہو، رشتے کے اندر امتزاج ہو تو پھر یہ لباس خیر ہے، لیکن اگر رشتے کے اندر غیبت ہو تو یہ لباس شر ہے۔ اگر فرما برداری ہو رشتوں میں تو یہ لباس خیر ہے، تو اگر نافرمانی بھری ہو تو لباس شر ہے۔ اب قرآن نے پورا ایک کردار اٹھا کے رکھ دیا ہے۔
اب دنیا اسلام خود دیکھ لے اور خود اس بات کا اندازہ لگائے کہ آخر لباس خیر کی علامت کون ہے اور لباس شر کی علامت ہے۔ اور ہمارے عزیزان گرامی دیکھیں، ہر ایک کے مقدر میں لباس ہے، مگر اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو لباس آپ اپنے لیے چن رہے ہیں وہ لباس خیر ہونے والا ہے یا شر ہونے والا ہے۔ اور فرمائیے لیکن رشتہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، رشتے ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، آپ سب ڈھونڈتے ہیں اور بہتر سے بہتر ڈھونڈتے ہیں، مگر ایک جو ہمارے یہاں کی پرمپرا ہے اور ہمارے یہاں وہ اتنی کامیاب ہے کہ جسے کہتے ہیں ہڈی دیکھنا۔ اور ہمارے اس میں کوئی بھی آج کا ینگسٹر اپنے بزرگوں کو الٹا سیدھا نہ کہہ جائے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، خیالی باتیں، ہڈی کیا ہے؟ بچے ارے کما رہے ہیں، اچھا پیسہ ہے، مینٹین ہے، سب کچھ سیٹ ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہڈی کی ضرورت کیا ہے۔ اب بزرگ پرانے رسول کی حدیث نہیں سنا رہے تھے اس لیے ہڈی کہہ دیتے تھے، اور فرمانے حدیث ہے رسول کی رشتہ چننے کے لیے اور رشتے کے انتخاب کے لیے حضور نے بتایا کہ مزبلے پہ اگی ہوئی گھاس سے بہتر ہے سطحی زمین کی گھاس۔ اب یہ مزبلہ کیا خون پہ اگی ہوئی گھاس سے بہتر ہے سطحی زمین کی گھاس۔ اب اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کہیں کوڑا اوڑا ڈالتے ہو، مزبلہ ہو، گھوڑ ہو، ڈھیر ہو، وہاں دیکھیں آپ آج کل برسات میں گھاس اگتی ہے، وہ جو مزبلے پہ گھاس اگتی ہے نا وہ بڑی نرم و نازک، بڑی سرسبز و شاداب، بڑی نازک اور اتنی دل فریب کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں اور اس کی ہلکی سی گھاس کی ہلکی سی پرتوں کو پکڑ کے چنبش دے دیں تو وہ جڑ سمیت آ جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں کتنی کومل ہوئی؟ بہت تو فرمایا۔ لیکن آپ میرے ساتھ چلیے یہی غازی پور روڈ پہ کربلا وہاں جو مسجد ہے کربلا ہے، اسی میدان میں دیکھیے گھاس ہے برسات میں، آپ اسے نوچیے اکھاڑیے تو آپ جا کے چیک کر لیجیے گا وہ ٹوٹ جائے گی مگر جڑ چھوڑ کے نہیں آئے گی۔ اب اگر حضور کی حدیث رشتے کے آئین میں سمجھ میں آئی تو آپ سمجھ گئے حضور نے بتایا کہ دنیا کی دل فریبیوں میں رشتے کو نہ تلاش کرنا بلکہ اس کی ہڈی اور جڑ دیکھنا، کیونکہ دل فریبیاں تم سے بہتر جہاں پائیں گی وہاں جڑ سمیت چلی جائے گی، لیکن اگر کوئی ہڈی والا ہوگا وہ چوکھٹ مر جائے گا، چوکھٹ نہیں چھوڑے گا۔ رشتے کی بڑی اور اللہ تعالیٰ نے لباس ہی پہ گفتگو کی ہے، مگر عزیزان گرامی ضرورت ہے کہ ان تمام مسائل کو قرآن کے دامن سے نکال کر، احادیث کے پیرائے کو سمجھ کر اور تاریخ اہل بیت کو دیکھ کر ہم اپنے گھرانے کو کیسے مزین کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فرمائیے آج بڑے بڑے شہروں میں ممبروں پہ پرچیاں آتی ہیں، جناب حضور کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ حضور کی حدیث ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا ولو کان مسکین۔ عزیزان گرامی ہمارا سوال ہے، بچیاں کرتی ہیں کہ صاحب اتنی حدیث حضور کی ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، گہوارہ تابوت دانش بجوئی، گہوارے سے لے کے قبر کی منزل تک علم حاصل کرو۔ اتنی حدیث رسول کے مگر ہمارے گھر والے پڑھنے نہیں دیتے۔ بچیاں کہتی کون؟ ہمارا بھائی کہتا ہے انٹر ہو گیا بس، چچا کہتے ہیں بس گریجویٹ ہو نہیں بس بہت ہو گیا، ابا کہتے نہیں پوسٹ گریجویٹ کر لیا بس ختم، بھائی کہتے ہیں یونیورسٹی نہیں جانا ہے، چچا کہتے ہیں ہاسٹل میں نہیں رہنا ہے، باپ کہتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اور جناب حضور نے اتنی حدیث کہی کہ پڑھو پڑھو پڑھو، سب سے زیادہ اسی میں بات ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ نہ چچا ہے، نہ ابا ہے، نہ بھائی ہے، وجہ ہے ہمارے گھر کی انگنائی میں ہماری بیٹیوں کا کردار۔ تو یہ پیغام بھیا آپ لوگ شیئر کریے گا، بات پہنچ جائے گی۔ آج قوم کی بیٹیاں اعتراض کرتی ہیں ہم پڑھنا چاہتے پڑھنے نہیں دیتے، تو دنیا میں کون سا ایسا بھائی باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن یا بیٹی جاہل رہ جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پڑھ لی جائے، تو پھر منع کیوں کرتے ہیں؟ کہ حالات زمانہ کو دیکھ کر، تو حالات زمانہ تو صدیوں سے خراب ہے، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟
کا ڈر کی وجہ ہے بچیوں کا کردار. بتاؤ کیسے؟ سنیے، باہر والے کمرے میں بھائی کے 4 دوست بیٹھے ہیں، مگر گھر کے اندر سے کہے کہ اتنی زور کی آواز آئی کہ بھائی کا شرم سے سر جھک گیا. اس نے کہا جب گھر کی 4 دیواری میں بے شرمی اتنی بڑی ہے، اگر ہم نے ہاسٹل بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ محسوس کیا آپ نے؟ بوڑھا باپ نماز پڑھ کے مسجد سے 5 بجے سے آ کے بیٹھا ہے تو شاید کوئی 1 کپ گرم پانی دے دے، 1 کپ چائے دے دے. سردی کا زمانہ، 5 بجے سے نماز صبح پڑھنے کے بعد 10 بج گیا، مگر صاحبزادی نے ابھی تک بستر نہیں چھوڑا. وجہ ہے پھر بیٹیاں اعتراض کرتی ہیں ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، ابا ہمیں مانتے نہیں، ڈیڈی اگنور کر دیتے ہیں. ارے اگنور کر دیتے ہیں اور دوسری طرف حوالہ دیتے رسول کا کہ رسول اللہ فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے. تو میں ہی ان بیٹیوں کو بتاؤں کہ رسول اللہ ایسے نہیں کھڑے ہوتے تھے فاطمہ کے استقبال میں. پوری تاریخیں بھری پڑی ہے کہ جب جب تبلیغ کے دورے سے واپس آتے تھے تو شہزادی بڑھ کے اوجھڑیوں کے پھندے چھڑاتی تھی، زخموں پہ مرہم پٹی کرتی تھی، باپ کی اتنی خدمت کرتی تھی کہ باپ کو مری ہوئی ماں یاد آتی تھی. جبھی تو کہہ بیٹھتے تھے فاطمہ تو امو ابیہا. باپ کی ماں ہے. ارے کوئی دنیا میں ایسا باپ جو آج کل کی اپنی بیٹی کو ماں کہے؟ لیکن وہ کردار فاطمی تھا کہ جس نے رسالت کی ماں کا عہدہ پا لیا. اور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، وہ کردار تھا. تو ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف ہمارے کردار کی وجہ سے، بلکہ بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا ضرورت کو محسوس کرے، فطرت کو محسوس کرے. لیکن مائیں بیٹوں کو بہت چاہتی ہیں، فطرت ہے. باپ بیٹیوں کو بے پناہ چاہتا ہے اور ہر باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. مگر بیٹیاں محروم محبت کیوں ہے باپ کی؟ کیوں باپ کی شفقت محبت بیٹیوں کو نہیں ملتی؟ کردار. بس میں پیغام کے طور پر قوم کی بیٹیوں کو یہی پیغام پہنچا رہا ہوں کہ میری قوم کی بیٹیوں بہنوں، ضرورت ہے کہ کردار کی سوئی سے اپنے باپ کے اندر چھپے ہوئے طوفان کو پورے دو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا باپ تمہیں کتنا چاہتا ہے. مگر ضرورت ہے کہ کردار کی سوئی سے پورے دو. عزیزان گرامی، ہر باپ بے پناہ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، مگر ضرورت ہے کہ وہ کردار پیش کیا جائے. عزیزان گرامی، وہ کردار شہزادی زہرا نے پیش کیا. ایسا کردار کہ جس میدان میں آئی مرکز آبرو رسالت بن گئی، جس میدان میں آئی حجت الہیہ کی ورثادار بن گئی. آج آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، زمانے میں ہر کوئی ترقی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایمبیشنز ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی آرزویں ہوتی ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے اس کا شہرہ ہو، اس کا نام ہو، اس کا نام چلے. عزیزان گرامی، ہر کردار چاہتا ہے. آج زمانے میں آپ دیکھیں خود صنف نازک میں نہ جانے کردار ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ایک بچی اسی سماج سے نکلی، اس نے علم پہ فوکس مارا، اتنا علم پہ فوکس کیا کہ دنیا جہان نے اسے علم کی بیٹی کہا. وہ کون تھا؟ یوسف ملالہ. دیکھیں آپ کرنٹ افیئرس کا یوسف ملالہ علم کی بیٹی ہو گئی. ہم نے دیکھا اسی تاریخ ہند میں ایک عورت اپنی ہی پشت پر اپنے ہی بچے کو حمل کر کے باندھ کے اپنے ہی دشمنوں سے مقابلے آرائی کو آ گئی. دنیا نے اسے شجاعت کی ملکہ کہہ دیا. اب وہ کون تھا؟ جھانسی کی رانی. آئیے دیکھیں اسی تاریخ زمانہ میں ایک عورت ایسی بھی نکلی جو سماج میں جگہ جگہ اخلاقیات کے گل بوٹے ڈالتی رہی. دنیا نے اسے ماں کہا. کا کون ہے؟ کا مدر ٹریسا، اخلاقیات کی ماں. تو ہم نے دیکھا شہرت تو صنف نسوانی میں بھی بہت سو کو ملی، مگر جب ملی تو کوئی علم کی بیٹی ہوا، کوئی شجاعت کی ملکہ ہوا، کوئی اخلاق کی ماں ہوا. مگر جو غور کیا تو ان کا مذہب الگ، ان کا مسلک الگ، ان کی عمر الگ، ان کے تقاضے وقت الگ، ان کا میدان الگ، ان کی وجہ الگ. مگر خدا کی قسم، آؤ مجلس حسین میں آؤ، میں تمہیں ایک ہی ذات دکھاؤں کہ جب بیٹی بن کے آئے تو باپ تعظیم کو کھڑا ہو جائے، جب بیوی بن کے آئے تو شوہر ہاتھ جوڑے کھڑا رہے، جب ماں بن کے آئے تو حسین قدموں پہ نثار. اللہ سبحان ایک
شادی کا بیٹی بن کے آئے تو وقت کا رسول تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے۔ اہل سنت کی کتاب ہے، بی بی عائشہ کی روایت ہے، بی بی عائشہ کا اسٹیٹمنٹ باقاعدہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھتی تھی جب جب حضور رسالت مآب میں ان کی بیٹی زہرا آتی تھی، کائنات کا سردار استقبال میں کھڑا ہو رہا تھا۔ اب آپ سوچیں کیا معیار شہزادی کا، باپ تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور جب باپ کے گھر سے نکلی، شوہر کے گھر کی زینت بنی تو کمال ہے، زندگی گزار دی علی سے شکوہ لگ گیا۔ سنیں آپ، جلدی سے بات عرض کروں آپ کی خدمت۔ دیکھیں، ایک طرف آپ اپنے حالات دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنا سماج دیکھیں، ہم لوگ اپنے گھر کی یہ بھینی ترتیبات دیکھیں، اور اس میں سے یہ دیکھیں کہ ان رسموں نے بھی ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ اور فرمائیے عزیزان گرامی، ہم حالات دیکھیں اپنے آپ۔ شہزادی کا کردار یہ کہ جب تک علی کے گھر میں رہی کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی اف نہ کیا۔ حالانکہ شہزادی ہے کون؟ ملکۃ العرب حضرت ختیجہ کی اکلوتی بیٹی، جس کا سکہ پورے عرب میں چلتا ہو، جس کے لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ 180 گھوڑے تجارت میں لگے تھے۔ اب سوچیں 180 گھوڑا چالک بھی رہے ہوں گے، اور پھر سب کی سیلری، اور جہاں ان کا تجارتی خیمہ لگتا تھا وہاں جو کیلے گاڑے جاتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے۔ خود مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی زبانی کہ جب اسلام میں افلاس تھا، لوگ بھوکے تھے، تو حضور مایوس ہو کے ختیجہ کے در گئے، اور ختیجہ نے سبب مایوسی پوچھی تو حضور نے کہا لشکر کو کھانے کو نہیں ہے، تو ختیجہ نے غلام کو حکم دیا، میں نے دیکھا کہ میرے سرکار کے قدموں پر ختیجہ نے اتنی سونے کی اشرفیاں اڑوا دی کہ میں پنجوں کے بل اس پار سے اس پار دیکھنا چاہتا تھا، نظر نہیں آتا۔ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس کا جس کا قد اسلام میں بڑا بلند ہے، بظاہر ہائٹ وائز جس کا قد بڑا بلند لکھا ہے مسلمانوں کے، یہ ان کا بیان ہے کہ سامنے پنجے کے بل کھڑا ہو کے اس پار سے اس پار دیکھنا چاہتا تھا، اتنی اشرفیاں تھی اڑیلی ہوئی کہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ اب آپ سوچیں اس بی بی کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے زہرا، سید الانبیاء جیسے اکلوتے نبی کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے زہرا، مگر جب علی کے گھر میں آئی اف نہ کیا، اف۔ اب آپ ہمارے گھر کو دیکھ لیں، ابھی ہم مثال دے رہا ہوں، بات صحیح ہے کہ ابھی ہم جیسے گھر پہنچے، پتہ چلا بیگم کا حکم ہوا کہ صاحب وہ مائکے میں ہمارے کیا شادی پڑی ہے، اور پھر ایسا 11 کلو شیرینی چاہیے، مٹھائی، اور 11 جوڑے کپڑے چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ سب 11 کہاں لکھا ہے شریعت میں؟ لیکن چاہیے تو چاہیے، بات سسرال کی تھی، آدمی نے عزت میں پردہ ڈالا، کسی طرح سے دلوا دیا کہ چلو بھائی سسرال میں مٹھائی بھی پہنچ جائے، کپڑے بھی پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو وہاں کا تھا، اب وہ جو ہمارے بھائی کی شادی ہے تو اس میں ہم کیا پہن لیں گے؟ تو شوہر نے بڑی عاجزی سے کہا ٹھیک ہے بھیا آپ بھی لے لو۔ شوہر نے اپنا ATM پکڑا دیا، زوجہ بازار آ گئی۔ اب جو انہوں نے اپنے ایک اکلوتے بھائی کی شادی کے لیے کپڑا خریدا، تو 1 جوڑا، 2 جوڑا، 3 جوڑا، 4 جوڑا، 5 جوڑا۔ شوہر نے لرز کے کہا یہ کیا کر رہی، تمہارا ایک ہی تو بھائی ہے اور اس کی ایک ہی تو شادی ہے، یہ کپڑے اتنے کیوں؟ تو زوجہ نے کہا ہم آپ کی بے عزتی تھوڑی ہونے دیں گے۔ اب غور فرمائیے، یہ ہے ہمارے حالات، یہ ہے ہمارا سماج، اور یہ ہو رہا ہے ہر گھر میں۔ اس پر ذرا غور کریے گا۔ عزیزان گرامی، آواز ہے ہاں ہم آپ کی بے عزتی تھوڑی ہونے دیں گے۔ تو میں نے پوچھا بھیا یہ بتاؤ شادی ہے کہ کپڑے 5 جوڑے، ایڈجسٹ کیسے ہوں گے؟ تو کہا آپ کو کیا پتا، یہ والا بارات آنے سے پہلے، یہ بارات جانے کے بعد، یہ گلگلہ چھلنے پہ، یہ چماون پہ، یہ جگہ پہ رسمیں زیادہ ہو گئی، کپڑے کم ہو گئے۔ اور کیا اور اوپر پہلے کپڑوں کی منڈی سے نکلے تو زیورات کی منڈی میں، اور نیکلیس بھی چاہیے، اور ایئرنگ بھی چاہیے، اور یہ بھی ٹوٹا ہے، وہ بھی جڑوانا ہے، اور وہ بھی بنوانا ہے۔ عزیزان گرامی یہ سب ہر جگہ ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ رسک اتنا ہے کہ آپ اتنا تو نہ لون لیتے ہوں گے نہ CC کراتے ہوں گے۔ رسک ایسا ہو گیا ہے جو آپ کا بڑا والا دے دو، میرے بھائی کا ولیمہ ہے میں اس کے بعد دے دوں۔ یہ ہے رسک کہ اگر ایک ہار مس ہو جائے تو شوہر کو کبھی جیت نصیب نہ ہو۔ اور فرمایا
ایسا ایسا رسک لیتی ہیں عورتیں کہ صاحب کو کسی کا مانگ لیا۔ عزیزان گرامی، حالانکہ ان عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں ایک بیماری اتنی بری بیماری ہے کہ جلدی سے اس کا علاج نہیں مل پاتا ہے، اس کا نام ہے نظر بد۔ اور ہمارے یہاں انہیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ جو کپڑے کی منڈی سجا کر اور زیورات کی وادی اوڑھ کر یہ عورتیں جو شادیوں میں جا رہی ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک بیماری کا نام ہے نظر بد، اور دوسری یہ کہ اگر کوئی غریب تمہیں دیکھ لے گا تو اس کے دل سے آگ نکل جائے گا۔ صرف شو آف ہو رہا ہے، شو آف ہو رہا ہے، شو آف ہوتا ہے۔ اور معلوم ہے یہ کپڑے کیوں ہیں؟ وہ کیمرہ مین وہاں دہلی سے آیا ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ پوری شادی ایک ہی جوڑے میں چلی گئی، بار بار مت لو۔ اور فرمایا تو صرف اور صرف شادیوں کا نام شو آف بن گیا ہے، کوئی کھل ال کے نہیں پڑتا ہے کہ بعد میں ملے نہ ملے مجلس۔ لیکن عزیزان گرامی، سچائی یہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، لیکن اس پر کیسے روک لگے آپ مجھے بتائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے سبب مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں، فضول مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، پھر اس کے اندر سڑ آتی ہے، بدبو آ جاتی ہے مٹھائیوں سے، کپڑوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، دیوان بھرے ہوئے ہیں، گدے اوپر آ گئے ہیں، بچے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مگر عزیزان گرامی، آج تک یہ دل کی دکان بند نہیں ہوئی، یہ آرزوؤں کا پٹارا ختم نہیں ہوا، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حالانکہ شوہر کے اوپر جو بیت رہی وہ جانتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مجلس کا احسن ترین جملہ عرض کروں، اسلام کے اندر بہترین عورت اسے کہتے ہیں جو شوہر کے مقتضائے حال کے مطابق زندگی گزارتی ہے، جو اس کے حالات ہے، جو کنڈیشن ہے، اس پر اپنی زندگی کو اپلائی کرنے کا نام بہترین عورت ہے۔ اور ہمارے یہاں شوہر کو اتنی انکم نہیں جتنی آپ کی آرزو ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہونے والا ہے؟ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ہر شادی میں کپڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، جوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں۔ میں ان تمام اپنی مسلمان خاتون تک بطور پیغام یہ جملہ پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے لباس پہنے، اچھے سے اچھا پہنے، لیکن صرف اور صرف لباس پہنیے، شو آف نہ کریے۔ اگر آپ کو کوئی اور قیمتی لباس چاہیے ہے تو آؤ مجلس حسین میں آؤ، میں تمہیں ایک جوڑا دلا دیتا ہوں، اور اس جوڑے کو پہن کر ہر فنکشن میں جانا، اس جوڑے کا نام ہے لباس پردہ، اور اس پردے کو اوڑھ کے ہر فنکشن میں جانا، تمہاری شریعت کا بھی پردہ ہو جائے گا۔ کو پہنچائیے، نہ جانے کتنوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر مجبوری میں کپڑا ان کا مانگ کے لا رہی ہیں، زیور ان کا مانگ کے لا رہی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی لون لے رہا ہے، کوئی ادھار لے رہا ہے، کوئی قرض لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، شوہر بھی عزت ڈھانپ رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ میں تمام عورتوں کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب مساوی نظر آئیں گے۔ آؤ تمہیں 20 جوڑے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں، مجلس حسین میں آؤ، ہم تمہیں ایک جوڑا کپڑا دینا ہے، اس جوڑے کپڑے کا نام ہے پردہ۔ بس اس پردے والے جوڑے کو پہن کر ہر فنکشن میں جانا، تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا، تمہاری شریعت کا بھی پردہ ہوگا۔ کسی کو یہی نہیں پتا چلے گا اس کے اندر انہوں نے جو کپڑا پہنا وہ نیا ہے یا پرانا ہے، انہوں نے سیٹ پہنے ہیں کہ نہیں پہنے، انہوں نے ایئرنگ لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے۔ تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا، تمہاری شریعت کا بھی پردہ ہوگا۔ بس مجلس کا آخری جملہ، یوں تو دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، آؤ ہم تمہیں اسلام بتائیں، جیسا مساوات اسلام کے اندر ملا ہے ہمیں کہیں نہیں۔ سنیے گا جملے کو، جیسا مساوات، جیسی ہمانگی برابری مساوات اسلام میں پائی گئی ہمیں کہیں نہیں ملی۔ اللہ نے ساری عورتوں میں مساوات رکھنے کے لیے پردہ دیا ہے، اور سارے مردوں میں مساوات رکھنے کے لیے نماز جماعت دے دی۔ اس لیے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو کسی کو نہیں پتا کہ جہاں امیر کا سر ہے وہاں غریب کے پیر، کسی کو نہیں پتا یہ شیش محلوں میں رہنے والا ہے، یہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے مرسڈیز سے چلنے والا ہے یا رکشہ چلانے والا ہے۔ اس لیے ایک ہی صف میں محمود و یاد نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بات تمام کر رہا ہے، اور ایسے ہی اللہ نے پردہ رکھا ہے،
پردے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے یہ پردہ نشینوں میں امیر زادی کون ہے اور غریب کی بیٹی ہے۔ فرمایا یہ ہے اسلام جو ہمیں مسلمان کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں برابری کے حقوق سکھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہیومن رائٹ پہ باتیں کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، مگر حقیقی میں ہیومن رائٹ کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ شہزادی زہرا کا معیار وہ تھا کہ باپ کے گھر میں رہی تو باپ تعظیم کو مجبور ہو گیا، شوہر کے گھر میں آئی تو شوہر ہاتھ جوڑنے کو مجبور ہوا۔ فاطمہ زندگی گزر گئی، آپ نے ہم سے کچھ نہ مانگا۔ فاطمہ زہرا نے پتہ کیا جملہ کہا ہے مولا علی سے، علی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تو ہے، ہمارے حسنین ہے، زینب و کلثوم، ہمیں کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی، جب لیکن مولا نے بہت اصرار کیا تو امیر کائنات بہت مصر ہوئے تو شہزادی نے ایک جملہ کہا، علی مجھے انار بہت پسند ہے۔ جہاں ابھی بی بی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، مانگا نہیں ہے، شہزادی نے اپنی پسند کا اظہار کیا، مگر جیسی فرمادار زوجہ ویسے سلیقے مند شوہر، صرف زوجہ کی پسند کی اطلاع علی کو ملی، علی نے بیلچہ کاندھے میں رکھا، تاریخ کہتی دن بھر علی نے کام کیا، شام کو جو کچھ پیسے ملے ہیں تو علی نے بازار سے خوش قیمت انار خریدا۔ انار خرید کے میرا مولا ابھی چلا تھا کہ کسی خرابے سے کسی غریب کی آواز آئی، علی بھوکا ہوا۔ پڑھتے ہوئے امیر کائنات کے قدم رک گئے۔ علی نے پوچھے کیا ہو گیا؟ کہا سرکار اپاہج ہوں، اگر کچھ ہو سکے تو میرے پیٹ کی آگ بجھا دے۔ علی نے جیب سے پیسے نکالے، کہا جا مطبخ سے روٹی لے لے۔ کہتا حضور اپاہج ہوں، جب تک میں مطبخ پہنچوں گا ہوٹل بند ہو جائے گا، روٹی نصیب نہ ہوگی۔ تو علی سے کہنے لگا مولا ہو سکے تو کچھ مجھے کھلا دے۔ علی نے کہا میری پوری زندگی میں کل کائنات یا انار ہے۔ علی نے آسمان کا رخ کیا، انار کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس غریب کو انار کھلایا۔ آدھا ٹکڑا کھلا کے علی نے دامن چھاڑ کے جیسے اٹھنے کا ارادہ کیا، غریب نے دامن تھام کے کہا مولا اگر آدھا ٹکڑا اور مل جاتا تو پیش خدا حاجت نہ رہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ جملہ کہتا ہے میرا مولا جگر تھام کے بیٹھ گیا۔ علی نے وہ بھی ٹکڑا کھلا دیا، ہاتھ خالی ہو گیا، سر جھکائے ہوئے امیر کائنات بیت الشرف کی طرف چلے۔ جیسے ہی پہلا قدم گھر میں رکھا، حسب معمول شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا السلام علیک یا ابا الحسن، اے علی مرتضیٰ آپ کو میرا سلام۔ جب آپ سلام دیتے وعلیکم السلام یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی آپ پہ بھی میرا سلام۔ کہ اتنے میں علی کی نگاہیں جھکی تھی کہ فاطمہ نے بڑھ کے کہا علی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، ارے جیسے انار آج آپ نے بھجوا دیا، مجھے یقین نہ تھا قیامت تک ایسے انار نصیب ہوتے۔ اب جو علی نے دیکھا تو طعام جنت رکھا ہوا تھا، علی نے فوراً مصلی بچھایا، سر کو سجدے میں رکھا، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی کی عزت رکھی۔ عزادارو مومنو، آپ نے محسوس کیا، میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا دیا، یہ ہے فاطمہ کے گھر کا دستور العمل، یہ ہے علی کی زندگی کا طریقہ کار۔ مگر عزیزو ہماری جان قربان ہو شہزادی پر کہ جو خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی تھی مگر علی کے گھر میں ایک لباس میں رہ گئی، جس نے شادی والا لباس غریب کو دے دیا، جو نبی کی بیٹی تھی مگر زبان پہ شکوہ نہ آیا۔ علی کو فاطمہ کی جدائی کے بعد اس بات کا بڑا رونا آیا کہ جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا ہے تو روتے روتے علی نے چیخیں ماری، اور جب چیخیں ماری تھی علی نے تو بعد غسل جب کسی صحابی نے پوچھا مولا بڑی بڑی جنگوں میں بڑی بڑی ضربیں لگی، آپ کبھی ایسا نہ چیخے، آخر وہ درد کون تھا جو چیخ پڑے؟ کام کے کہا تھا ارے صابر پیغمبر کی صابرہ بیٹی تھی۔ ارے جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا دائیں طرف کی پہلو بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ اللہ مولا چیخ مار کے روئے تھے۔ اور عزیزان گرامی میں کہہ
کیسے آپ کو وہ درد کا لمحہ یاد دلاؤ. خدا کسی بندے کو وہ دل نہ دکھائے. تاریخ کہتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے نانا کی مزار پہ دعا کر رہے تھے, نانا جان میری اماں کی صحت صحیح نہیں ہے, اے نانا دعا کر دے میری ماں کے لیے. مگر رسول لرزی آواز ہے یہ میری زہرا کی یتیمو, جلدی سے اپنے گھر جاؤ, ماں دنیا سے رخصت. بچے روتے ہوئے آئے, آسمان حجرے کا اشارہ کیا, بچے ماں کی لاش سے لپٹ گئے. مگر دیر نہ گزری, روتے ہوئے بچے مسجد میں آئے. آن کے بار بھی دونوں بچوں نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے. خدا کسی باپ کو یہ دل نہ دکھائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی یتیمی کی سزا سنائے. اے عزاداروں روایت کرتی میرا مولا محراب مسجد میں تھا, مگر علی کے کانوں میں فاطمہ کی جدائی کی آواز گئی. علی نے محراب چھوڑی. محراب چھوڑ کے ابھی علی صحن مسجد تک پہنچے تھے کہ علی سے چلا نہ گیا. زمین پہ توڑ دیے, سر پہ ہاتھ مارا, اے فاطمہ علی غریب ہو گیا. اجرکم اللہ. دونوں بچوں نے بازو اٹھایا, بابا کو لے کر بیت الشرف آئے. عزاداروں مولا آپ کو کبھی ایسے دن نہ دکھائے. قیامت ہو گئی. روایت فقرہ میں تفصیل نہیں پڑتا, پر روایت کہتی جب فاطمہ حسن علی نے دیا, کفن پہنا دیا, تو علی انتظار کر رہے تھے. جب نصف شب آ گئی تو ایک مرتبہ علی نے کہا بچوں اب وقت آ گیا ہے کہ ماں کا جنازہ اٹھے, لیکن اے میرے بچوں آؤ ایک دفعہ اپنی ماں کا دیدار آخر کر لو. روایتوں میں فقہ حسن آئے, اماں کو الوداع کہہ کے چلے گئے. کلثوم آئی تڑپ تڑپ کے روئی, خدا حافظ کہہ گئی. زینب آئی, اماں کا دیدار آخر کر لیا. مگر روایت کا فقہ گوشت حسین تھے, آگے نہ بڑھ رہے تھے. علی نے کہا آجا میرے نام, آواز آئی میں مرتبے میں عیسیٰ سے کر دی. میں اتنا سننا تھا بندے کمر ٹوٹا, آواز آجا حسین, حسین ماریا ہوش میں لپٹ گئے. عزاداروں قیامت تک قیامت. یہ جملہ سنو بڑے سوال ہے. ماں بیٹے رونے لگے. آوازیں گریا اتنی بلند تھی کہ ایک آواز آئی علی حسین کو ماں سے الگ کر دو, بیٹے کو ماں سے ہٹاؤ ورنہ قبل از قیامت قیامت آئے گی. تو یہ سننا تھا. علی نے بازو پہ ہاتھ رکھا, بس میرے نام, بس حسین, بس حسین, بس حسین. پر روتا ہوا بیٹا تڑپ گیا, اور تڑپ کے پتا پاپا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. رو کے حسین نے جملہ کا بابا میری ماں ہے, اے بابا میری ماں ہے, اے بابا مجھے اماں سے باتیں کرنا ہے. علی نے رو کے کہا اماں رخصت ہو گئی, لال کیا باتیں کرو گے. کہا بابا توقع, بابا توقع, ایک لمحے رک جاؤ مجھے اماں سے بات کرنا ہے. علی ٹھہرے اور روتے ہوئے حسین نے ماں کی سماعتوں پہ لب رکھے. ایک مرتبہ ہونٹوں میں کپ کپی ہوئی. حسین روئے اور تڑپ کے مرتبہ ماں کی سماعتوں پہ لب رکھا اور رو کے کہا اماں وعدہ کر کے جاؤ, آج تم نے بلایا تو میرا نام آ گیا.